وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے، درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہاناں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سابقہ جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے اوپر تسی احباب دی خدمت دے اندر اپنی معروضات پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور سابقہ جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر بات اتوں تک پہنچی آئی اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دی سیر کرائی۔ میرے محبوب نے جنت دے مختلف محلے مختلف کالونیاں دیکھیاں اور جنت دی سیر کی تھی،
جنت کی سیر تو بعد اللہ نے اپنے محبوب نو جہنم کے مشاہدات بھی کرائے، مختلف قسم کے عذاب کی صورت کے اندر، مختلف لوگوں نو عذاب کے اندر مبتلا کی صورت کے اندر اپنے محبوب نو دکھلایا۔ وہ اس واسطے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچے، پیغام پہنچے، اور امت مسلمہ انہاں بدکاریاں تو انہاں بدعمالیاں تو باز آ جائے تاکہ جہنم، عذاب جہنم تو محفوظ ہو سکے۔ انہاں مختلف عذابہ دے وچ جڑا قوم نو دیکھا گیا، حدیث راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان نقل کر دے کہ لما اورج بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزریا کچھ لوگوں دے کولو جنہ دے بہت بڑے ناخن بڑے ہوئے، بڑے بڑے ناخن ہیں، اور انہاں ناخنہ دے نال وہ اپنے چہرے نو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے نو بھی زخمی کر رہے ہیں اپنے بڑے بڑے ناخنہ دے نال۔ اپنا ہاتھ اور اپنا وجود، اپنے ہاتھ اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے سینے نو زخمی کر رہے ہیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ حالت دیکھی نا تو پوچھیا کہ من ہاؤلائے، یہ بدبخت کون ان کے جڑے اپنے ہتھاں دے نال اپنے چہرے نو زخمی کر رہے ہیں، اپنے سینے نو نوچ کر رہے ہیں اپنے بڑے بڑے ناخنہ دے نال۔ تو میرے محبوب نو دسیا گیا یہ تھوڑی امت دیو بدبخت لوگ ہیں کہ جڑا لوگاں دا گوشت کھاندے سن۔ کی مطلب؟ لوگاں دیاں غیبتاں کردے ہوندے سن، اپنے رشتہ داراں دیاں غیبتاں کرنیاں، اپنے دوست احباب دیاں غیبتاں کرنیاں، غیبتاں بیٹھ کے کردے ہوندے سن۔ اور قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کسی دی مسلمان دی غیبت اس طرح کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح اپنے مردار بھائی دا گوشت کھانا۔ تو اس عذاب دے اندر ان غیبت کرن دی وجہ تو انہاں دے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اپنے ناخنہ دے نال اپنے چہرے نو تے اپنے سینے نو خود زخمی کر رہے ہیں۔ اور میرے محبوب فرماتے رہے تو لیلتن اسری بی، میں بعض لوگاں دے کولو اس طرح بھی گزریا کہ جنہ لوگاں نو جہنم دی آگ دے وچوں کینچیاں گرم کر کے انہاں دیاں زباناں نو اور انہاں دے ہونٹاں نو کٹیا جا رہا۔ جہنم دی آگ دے اندر کینچیاں گرم کر کے انہاں دیاں زباناں نو اور انہاں دے ہونٹاں نو کٹیا جا رہا۔ اور میں پوچھیا ہاؤلائے من ہاؤلائے، بدبخت کون ہے کہ جنہاں نو جہنم دی عذاب دی جہنم دی آگ دے وچ کینچیاں نو گرم کر کے جنہاں دی زباناں نو کٹیا جا رہا۔ تو میرے دسیا گیا کہ تہاڈی امت دے او خطب آئے کہ یامرون الناس بالبر وتنسون انفسہم، جڑے لوگاں نو نیکی دا حکم کردے ہوندے سن تے خود عمل نہیں کردے، خود بھول جایا کردے سن۔ اج اللہ کریم نے انہاں لوگاں دے عذاب مسلط کیتا ہے کہ جنہ زباناں دے نال واعظ و نصیحت کردے ہوندے سن، تبلیغ کردے ہوندے سن، انہاں زباناں نو جہنم دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا۔ اور فرمایا میں ایک ایسے بندے دے کولوں بھی گزریا جڑا سرخ رنگ دا ہے، بال بکھرے ہوئے، بڑا برگندہ حالت دے اندر موجود ہے۔ اور میں پوچھیا اے جڑی خستہ حالت دے اندر بدبخت انسان بیٹھا ہے کون ہے؟ تو میں نے دسیا گیا اے صالح علیہ السلام دی اٹھنی کا قاتل ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیتا ہے کہ یہ پریشان اور بری حالت دے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ میں ایک اور بندے نو ویکھیا کہ جدیاں آنتریاں او دیاں پسلیاں تو باہر نکلیاں ہوئی ہیں
اور وہ جہنم دے اندر اپنی آنتڑیاں نو گھسیٹ کے چل رہا. میں پوچھا ہے کون ہے؟ تو دسیا گیا کہ تہاڈی امت دے وچوں تہاڈے لوگاں دے وچوں اے او بدبخت ہے عمر بن لوئی جس نے اہل عرب دے اندر شرک دا آغاز کیتا ہے. بیمار ہو گیا، شام چلا گیا، شام کے علاقے دے اندر ایک نے چشمے تو غسل کیتا، اللہ نے انہوں شفا دے دیتی. اے شام تو پانی بھی لایا ہے اور بت بھی عرب دے اندر لے کے آیا اور پورے دے پورے عرب نو بتاں دے اوپر لگا دیتا. اج اللہ کریم نے دی سزا مقرر کیتی ہے کہ دی آنتڑیاں نکلی ہوئی ہیں پسلیاں دے وچوں اور اے پسلیاں آنتڑیاں گھسیٹتے ہوئے جہنم دے اندر چکر لگا رہے ہیں. اور فرمایا میں کچھ اور لوگوں کو دیکھیا کہ فرشتے انہاں دا منہ پھاڑ کے انہاں دے اندر گوشت پا رہے ہیں، لیکن جو ہی گوشت انہاں دے منہ دے اندر پایا جاتا ہے انہاں دے پخانے دے راستے دے وچوں فوراً نکل جاتا ہے. میں پوچھا ہے بدبخت کون ہے؟ فرمایا کہ یتیمہ دا مال کھان والے. اور بعض لوگوں نے میں دیکھا کہ جنہاں دے بڑے بڑے پیٹ بڑے بڑے مکانہ دے برابر، بڑے بڑے پیٹ بڑے بڑے مکانہ دے برابر، اور اٹھنا چاہتے ہیں لیکن جہنم دے وچ اٹھ نہیں سکتے. میں پوچھا ہے بدبخت کون ہے؟ تو دسیا گیا تہاڈی امت دے سود خور لوگ ہیں کہ جڑا غریباں نو پھنسا کے سودی کاروبار کردے ہوندے سن. اللہ کریم نے انہاں دی سزا جہنم دے اندر اے مقرر کیتی ہے کہ انہاں دے پیٹاں نو بڑھا دیتا ہے بڑے بڑے مکاناں دی طرح، اور اے جہنم دے وچ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن جہنم دے وچ انہاں دے اندر اٹھن دی بھی طاقت نہیں ہے. اور فرمایا بعض لوگاں نو میں دیکھیا کہ فرشتے انہاں دے پتھر مار کے سر نو کچل دے رہے. پتھر لگدا ہے فرشتے مار دے اور سر دو حصے دے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کے گردا ہے، فرشتہ پتھر لائے کے واپس آندا ہے. جدو واپس آندا ہے تو پھر دا سر پہلے دی طرح سلامت ہو جاتا ہے اور پھر پتھر ماریا جاتا ہے، پھر ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کیفیت کے اندر بار بار انہاں دے سرہ دے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں. میں پوچھا ہے کون ہے؟ فرمایا کہ تہاڈی امت دے وچوں فرائض نماز دی کوتاہی کرن والے، نمازاں نہ پڑھن والے، نمازاں دے اندر کوتاہی کرن والیاں دی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیتی ہے. اللہ کریم نے جنت بھی سیر کرائی اور جہنم تو مشاہدات اس واسطے کرایا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک فرد جہنم اور عذاب جہنم تو بچن دی کوشش کرے. اس لیے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کائنات لوگوں پاک ہے او ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی بیت اللہ تو لائے کے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس تو پھر پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، چوتھے آسمان تک، 7 آسمانہ دی سیر کرائی. اپنے محبوب نو جنت دی بھی سیر کرائی، جہنم دے وچوں بھی مشاہد، جہنم دے عذاب تو بھی مشاہدے کرائے تاکہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک فرد، امت محمد دی قوم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرد جہنم دے کلو بچان و عذاب اور کم چھوڑ دین، اللہ دیاں نافرمانیاں چھوڑ دین جنہ دی وجہ تو جہنم دے عذاب دے اندر مبتلا کیتے جا رہے ہیں. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو جنت اور جہنم دی مشاہدے تو بعد واپس روانہ کیتا ہے. اور جدو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے پوچھے آئے محبوب جی تسی معراج والی رات اللہ دے نال ملاقاتاں کیتیاں، اللہ دے نال ہم کلام ہون دا موقع ملیا، اسی تواڈے کولوں یہ پوچھ رہے ہیں کیا حل رأیت ربک فی لیلۃ المعراج، کیا تسی معراج والی رات نو اللہ دا دیدار کیتا ہے کہ نہیں؟ اسی جی گئے سی معراج دے، معراج والی رات نو کیا تسی اپنی اکھاں دے نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اپنی اکھاں نال اللہ دا دیدار کیتا ہے؟
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا نور النارا، میری امت لوگوں، میرا اللہ تعالیٰ نیرا نور ہے، میں محمد اللہ دا نور کس طرح برداشت کر سکنا؟ پردے دی حالت دے اندر اللہ دے نال ہم کلامی دا شرف نصیب ہویا ہے، اور اللہ دے نال ملاقات دا شرف نصیب ہویا ہے۔ نور النارا، اللہ دا اتنا روشن نور ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر دیدار کر سکنا۔ اور دوسرے مقام تے میرے محبوب نے فرمایا لو کوشفا صبحات وجہی لہترک کلو، او کائنات لوگو، اللہ کریم اگر اپنا نور ہٹا دے وے، اپنے چہرہ انور تو اپنے وجود تو نور دے پردے ہٹا دے وے، لو کوشفا صبحات وجہی، ساری دی ساری دنیا ہلاک تے تباہ ہو جائے، کسی دے اندر کوئی طاقت نہ رہے کہ اللہ دے نور نو برداشت کر لوے۔ فرمایا تسی موسیٰ پیغمبر دا واقعہ نہیں سنیا، میں اللہ نے قرآن حکیم دے اندر ذکر کیتا ہے، جدو میرے موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں تنوں دیکھنا چاہنا، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ تسی پہاڑ دی طرف دیکھو، میں اللہ اپنے نور دی تجلی پہاڑ دی اوپر کراں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا تو تو بھی منوں دیکھ لوے گا۔ اللہ کریم نے پہاڑ دی اوپر تجلی فرمائی تو پہاڑ اللہ دے نور دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو کے رہ گیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، کافی دیر تو بعد ہوش آیا اور کہنے لگے اللہ میں اس بات کے اوپر ایمان لے آیا کہ دنیا کے اندر رہنے ہویا انہاں اکھاں دے نال تیرا کوئی نہیں دیدار کر سکدا ہو۔ جدو جہان بدل جائے گا، آخرت دے اندر چلے جاواں گے، مکان بدل جائے گا، جنت دے اندر چلے جاواں گے، پھر جنت دے وچ سارے نالوں جڑی آخری نعمت ہوئے گی وہ اللہ دا دیدار ہوئے گا انشاءاللہ وہ اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ لیکن دنیا دے اوپر رہندے ہویاں انہاں اکھاں دے نال کوئی بندہ اللہ دا دیدار نہیں کر سکتا۔ بخاری دے اندر موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیڑا بندہ اے تیرے سامنے بیان کرے نا، من حدثک ان محمد رآ ربہ، جیڑا بندہ ایک گل کہے نا تیرے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ نو دیکھیا، بخاری دے اندر موجود ہے، سیدہ فرماتی ہیں فقد کذب، انہیں جھوٹ بولیا۔ جیڑا بندہ اے کہے کہ معراج والی رات نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نو ویکھیا ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقد کذب، انہیں جھوٹ بولیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ دے فتوی کے مطابق بڑے بڑے مولوی ممبر تے کھلو کے جھوٹ بولتے، بڑے بڑے شیخ الحدیث کھلو کے جھوٹ بولن گے، بڑے بڑیاں سفید داڑیاں والے جھوٹ بولن گے کہ اللہ دے نال دی ملاقاتاں ہوئیاں، اللہ معاذ اللہ او ہو گئے، محمد اللہ ہو گیا، یہ دونوں چیزاں ایک ہو گئیاں۔ نا ام المومنین فرماتی ہیں جیڑا بندہ اے دعویٰ کرے فقط کذب، نے جھوٹ بولے آئے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے، سیدہ نے دلیل دی تھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ اتنا باریک بین ہے کہ ساری دنیا دی اکھاں مل جان تو لا تدرکہ الابصار، ساری دنیا دی اکھاں مل کے بھی اللہ دا دیدار نہیں کر سکتیاں، وہو یدرک الابصار، وہ اتنا باریک بین اور دے باوجود ہر چیز دیکھ رہے، ہر چیز کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے۔ اس وقت سے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نیرا نور ہے، نور انا ارا، اللہ نیرا نور ہے، میں محمد کس طرح دیکھ سکنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج دا سفر دی واپسی دی روانگی ہوئی نا تو اللہ کریم نے 50 نمازاں ایک دن دے اندر اس قوم تے فرض کی تھیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل بات ہوئی اللہ دے نال؟ فرمایا 50 نمازاں فرض ہوئی ہیں۔
فرمایا میں بنی اسرائیل دے اندر وقت گزار کے آیا اور یہ 50 نمازاں پڑھن دی تہاڈی امت دے اندر طاقت نہیں ہوئے گی، تسی واپس جاؤ اللہ دے کولوں درخواست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیتا اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مان لیا۔ اگر کوئی بندہ مشورہ دے مشورہ ٹھیک ہوئے تو مان لینا چاہیے۔ اور میرے محبوب واپس گئے، فرمایا اللہ میری امت کمزور ہے، کتنی امت کا فکر ہے، میری امت بڑی کمزور ہے، کہ میری امت 50 نمازاں ہر روز نہیں پڑھے گی۔ فرمایا محبوب جی اور 5 کر لو۔ پھر آئے، پھر ملاقات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نال، 5 اور کم ہو گئیاں، پھر واپس آئے 5 اور کم، جدو 5 رہ گئیاں نا 5، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور جا کے اللہ کو درخواست کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحییت ربی، یار مینوں رب کو شرم آندی ہے کہ میں دوبارہ جاواں۔ اللہ اللہ اوپروں آواز آئی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیتیاں 50 فرض کام کرائیاں تو تسی کرائیاں، ما یبدل القول لدیہ، میں اللہ دیاں باتاں بدلیا نہیں کر دیاں، میں اللہ آج بھی وعدہ کر رہا جڑے 5 پڑھیں گے میں اللہ ثواب 50 دا عطا کر دوں۔ اللہ اللہ۔ اور بے نماز پتہ ہے کی کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار چکر تو ایک ہی آئی نا، ایک چکر اور کدی اگر لا لیندے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واپسی کا سفر شروع ہویا، توجہ توجہ، جس طرح ساڑھے کول مہمان آن نا، مہمان اسی الوداع کرن واسطے مین گیٹ تے جانے ہاں مہماناں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر واپسی سے شروع ہویا، آج جو 7ویں آسمان تو تھلے آئے نا، اور نبیاں دے نال نال روحانی جسم بھی نال نال آتے رہے میرے محبوب نو الوداع کرنے واسطے۔ سارے نبیاں دے مثالی جسم مسیح الانبیاء، مثالی جسم، اصل جسم قبروں دے اندر محفوظ ہے، قبروں دے اندر اپنے اپنے علاقے دے اندر دفن، جیڑے اللہ نے نور دے جسم جنت دے اندر نبیوں نو دتے ہاں، انہاں دے نال میرے محبوب نے واپسی کی تھی، اور سارے نبی میرے محبوب نو الوداع کرنے واسطے دوبارہ بیت المقدس دے اندر آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ جدو بیت المقدس دے اندر پہنچے نا، سارے نبی صفا بڑھ گئیاں، ہاں جی بڑھا لو صفا بڑھ گئیاں، اللہ دا ہر پیغمبر صف دے اندر موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ دے نیک بندے، اللہ دے نیک پیغمبر، اللہ دی اطاعت کرنے والے، اللہ دیاں فرما برداریاں کرنے والے، اللہ دے بھیجے ہوئے پیغمبر، سارے پیغمبر موجود ہیں۔ میں کی دیکھنا صف دے اندر آدم پیغمبر بھی کھڑے ہیں، میں کی دیکھنا اللہ نے جنہاں نو ودعو سنت آگئی تا یوسف پیغمبر بھی صف دے اندر کھڑے ہیں، اللہ دے نوح پیغمبر بھی کھڑے ہیں، 950 سال اللہ دی توحید کی خاطر مار کھان وال پیغمبر وہ بھی صف دے اندر کھڑے ہیں، اللہ دے خلیل پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ صفحہ بڑھ گئی ہیں لیکن مصلی خالی نظر آ رہا ہے۔ میرا ایک اپنا تصور آدم دے دل دے اندر خیال پیدا ہوئے گا، آج مصلی امامت میں کھڑا ہوا گا، کیونکہ سارے نالوں پہلا میں پیغمبر ہاں، دنیا تے آن والا سارے نالوں پہلا انسان ہاں، پوری انسانیت دا باپ ہاں، آج شاید میں نو مصلی امامت مل جائے۔ اللہ 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 دے خلیل سوچتے ہونگے کہ اللہ دی توحید دی خاطر بڑیاں مارا کھا دیاں، آگ دے اندر بھی کودنا پہ گیا، ظالمہ نے لباس بھی اتار دیتا، شاید آج مصلی امامت میں نو مل جائے۔ حضرت یوسف اپنی جگہ دے سوئیے ہونگے کہ اللہ نے پوری دنیا دا عطا حسن میں یوسف نو عطا کر دیتا ہے، شاید آج مصلی امامت میں نو مل جائے۔ حضرت عیسیٰ سوئیے ہونگے اللہ نے بغیر باپ تو اپنے کون دے نال میں نو پیدا کیتا ہے، شاید مصلی امامت مل جائے۔ لیکن لوگوں جدو مصلی تیار ہو گیا ہے، اے نبیان نے صفحہ بنا رہی ہیں،
जिब्राइल अगे आंदे और मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बाजू पकड़ दे और मुसल्ला इमामत ते खड़ा कर देता है। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर जिथे तुसी मौजूद होवो, जिथे तुहाडी हाज़री हो जाए, उत्थे आदम भी मुसल्ले ते नहीं खड़े हो सकदे। जिथे तुसी मौजूद होवे उत्थे मेरा पैगंबर इब्राहिम भी नहीं खड़ा हो सकदा। जिथे तुसी मौजूद हो उत्थे यूसुफ पैगंबर जैसे हसीन भी मुसल्ले ते नहीं खड़े होंदे। मेरा पैगंबर आगे बढ़ी और सारे नबियों का इमाम बन के सारे नबियों को नमाज पढ़ाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। और लोगों जिथे मेरा मुहम्मद मौजूद होवे उत्थे मुसल्ला इमामत से कोई होर नहीं आ सकता। बड़ा जिगरे वाला है मौलवी जेड़ा कहता है दम बदम पढ़ो दरूद हजरत भी है यहाँ मौजूद, ये अकीदा रख के फिर मुसल्ला इमामत से फिर खड़ा हो जाता है। और किसी फारसी शायर ने ना इसनों बड़े खूबसूरत अंदाज के नाल बयान किया। की कहता है हमा अंबिया दर्शन आए तो अंध, हमा अंबिया दर्शन आए तो अंध, मुकीम दर इंतजारे तो अंध, तो बदरे मुनीरी हम अख्तरंद, तो सुल्तान मुल्की हम लश्करंद। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओ मकाम है जिथे सारे पैगंबर मौजूद हैं, सारे नबी मौजूद हैं और हर पैगंबर की ज़बान पे यही कलमा जारी है कि आज मुसल्ला इमामत मिलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। हमाम बेया दर्शन आए तो अंध, मुकीम दर इंतजारे तो अंध, तो बदरे मुनीरी हम अख्तरंद, तो सुल्तान मुल्की हम लश्करंद। अगर सारे नबी किसी मकाम पे जमा हो जान, अल्लाह के जलील अल कदर पैगंबर मौजूद जमा हो जान, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बात याद रखो, हर पैगंबर तारियां के मकाम ते रह सकता है। पैगंबरां दी मौजूदगी के अंदर 14वें का चांद बन के चमकेगा तो मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और मेरे महबूब दा बुराक बैतुल मुकद्दस के अंदर पहले खड़ा है, इमामुल अंबिया सवार है और रातों रात मक्का के अंदर पहुंच गए। जब पहुंचे ना सुबह के टाइम सारे नालों पहली मुलाकात अबू जहल नाल हुई। अबू जहल कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो तुम भी पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नवी ताजी? मेरे महबूब ने फरमाया नवी ताजी ये कि रातों रात अल्लाह मैनू बैतुल मुकद्दस लै गया, 1.5 महीने का सफर, फिर पहले आसमान थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथे थे, 7वें आसमान थे, जन्नत की सैर की है, जहन्नम के मुशाहिदात कीते, वापस आ गया। फरमाया ये तुसी गल अलल ऐलान करोगे? फरमाया हाँ। अबू जहल सोचता है कि सिद्दीक नु ना रजी अल्लाह तआला अन्हु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों बद सन करन दा बेहतरीन मौका है। इन्हें जाके सैयदना सिद्दीक अकबर नु तलाश किया। फरमाया सिद्दीक हो, कोई बंदा ये कहे कि रातों रात 1.5 महीने का सफर करके बैतुल मुकद्दस गया, 7 आसमाना की सैर करके आया, जन्नत की सैर को मान लेगा? वो भी कौन सी? सिद्दीक सी ना। फरमाया अगर कोई होर कहे ना तो सिद्दीक वास्ते इकरार करना मुश्किल है, और अगर ये गल मेरा मुहम्मद करे तो अबू बकर वास्ते इनकार करना मुश्किल। अल्लाह हो। सारे इकट्ठे हो गए। फरमाया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस गए हो? जी जी बैतुल मुकद्दस गया। फरमाया एक गल दसो ना, बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने? तवज्जो, बैतुल मुकद्दस गए हो? जी गया। एक गल दसो ना, बैतुल मुकद्दस की छत के ऊपर टीआर कितने, गार्डर कितने, बारियां कितनियां लगी हुई हैं? मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लोगों मैं मोहम्मद के दिल के अंदर डर पैदा हो गया कि मैं मोहम्मद गया जरूर आ, लेकिन मैं मोहम्मद बैतुल मुकद्दस के दरवाजे शुमार करने वास्ते तो नहीं न गया। मैं मोहम्मद बैतुल मुकद्दस दियां खिड़कियां गिनने वास्ते, गार्डन गिनने वास्ते तो नहीं गया। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर परेशान ना हो,
ذرا قرآن تے غور کرو نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اے میرا پیغمبر سیر تسی اپنی مرضیاں نال نہیں کی دیا، اے سیرہ میں اللہ نے کرائیاں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم نے بیت المقدس نو اٹھا کے میں محمد دی آنکھاں دے سامنے کر دیتا. مشرکین کچھ دن بیت المقدس دے دروازے کی طرح، میں مکہ دے اندر کھڑے ہو کے بیت المقدس دے دروازے گن کے دس دینا کہ اتنے دروازے. مشرکین کچھ دن بیت المقدس کے اوپر ٹیا چھت دے اوپر ٹیار تے گارڈر کی طرح میری آنکھاں دے سامنے میں گن کے دس دینا. کھڑکیاں پوچھتے ہیں، سوال کری جا رہے ہیں، کائنات رب نے میرے سامنے کر دیتا ہے اور میں محمد دے کے مشرکین دے ایک ایک سوال دا جواب دینا جا رہے ہوں. اور میں اگلی گل بھی سنو، جدو میں آ رہا سا واپس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تو بیت اللہ دی طرف، فلا مقام دی اوپر تہاڈا ایک قافلہ مینوں ملیا ہے، تجارتی قافلہ. توجہ، جدو بیت المقدس تو بیت اللہ دی طرف میں آ رہا سا، تہاڈا ایک قافلہ مینوں ملیا ہے، تجارتی قافلہ. او دی نشانیاں میں محمد دے کولوں سن لو. پہلی نشانی ہے کہ اس موقع دے اوپر قافلے دا ایک اونٹ گم ہو گیا. اونٹ سارے قافلے والے پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ تلاش کرن، فلاں بندہ تلاش کرن گیا ہے، وہ قافلے دا اونٹ تلاش کر کے آ گیا ہے، اونٹ مل گیا ہے. اس قافلے دے اندر سارے نالوں جڑا کہ اونٹ ہے او دا رنگ گندمی رنگ ہے، گندمی رنگ. اور جڑی جول دے اوپر ڈالی گئی ہے، کچاوا ڈالا گیا ہے بلیک کلر دا ہے. ادو تے دو بوریاں انہاں دا بھی کلر بلیک ہے اور سائڈاں دے اوپر سامان لٹکے ہویا ہے. اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائیے. سارے دے سارے مشرک مکہ تو باہر نکل کے استقبال کر رہے ہیں قافلے دا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں باتاں ایک ایک سوال کرتے جاندے. قافلے والے کہتے ہیں ہاں اونٹ بھی گم ہویا ہے، اتنی دیر تو بعد مل بھی گیا ہے. مکے والے نے دیکھا ہے قافلے دے اگے اگے اونٹ جڑا ہوئی آ رہا ہے، جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس سے بھی نکلے آئی. اسی طرح کالا کچاوا بھی ڈالے ہوا ہے، کالیاں بوریاں بھی ڈالی ہیں. سارے دے سارے مکے والے نے میرے محمد دی زبان دے وچرے ہوئے نکلے الفاظ اپنی اکھاں دے نال سچے ثابت کر لئے. اللہ اکبر. آخری باتاں اگر سمجھ آ گئی ہیں نا انشاءاللہ اللہ نجات کا ذریعہ بڑھا گے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم دی طرف نا قاصد بڑھا کے بھیجیا. جدو قیصر روم دے کو قاصد گیا نا تو قیصر روم نے جڑے مکہ تو لوگ تجارتی غرض واسطے آئے سن انہوں نے بلایا اور انہوں نے بلان والے دے وچ نا ابو سفیان بن حرب بھی سی. پوچھا گیا ابو سفیان دے کولوں کہ اے قاصد آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بھی مکہ چوں آئے ہو، کچھ او دے بارے جان دے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. قاصد سوال کرتا جا رہا ہے. ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں میرا دل بڑا کیتا ہے کہ تھوڑا جی جھوٹ بول لواں، پر نہ میں نے ملامت کیتا ہے اپنے خاندان نے اپنے قبیلے نے کہ ابو سفیان جھوٹ نہیں بولنا، گل سچی کرنی ہے. گلاں کردیاں قاصد کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال کیتے جا رہے ہیں. ابو سفیان کہندا ہے بادشاہ سلامت ایک بات توجہ 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 میرے ایک بات یاد آئی. قیصر روم کہندا ہے کیڑی بات؟ وہ کہندا ہے کہ وہ نبی جڑا کہندا ہے میں نبی ہاں، انہیں ایک نوی گل یہ کیتی ہے کہ راتوں رات بیت المقدس گیا ہے، بیت المقدس تو 7 آسماناں تے گیا سیر کر کے آیا. وہ قیصر روم دی عدالت دے اندر ایک بہت بڑا لاٹ پادری بیٹھے گا، کہتا ہے ٹھہرو 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 میری بات سنو. قیصر روم پوری دی پوری محفل اس پادری لاٹ پادری کی طرف متوجہ ہوئی. وہ کہنے لگا میں محمد نو ویکھیا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد نو جاندا کوئی نہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر محمد یہ گل کرتا ہے نا تو وہ تصدیق میں کرنا کہ محمد اس دعوے دے اندر سچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا روم کہتا ہے یک نہ شد دو شد بلکہ سے شد، اور تو میرے کو رہن والا میرا پادری محمد کی تصدیق کس طرح کرتا؟ کہتا ہے سنو جی، بیت المقدس کے دروازے دیاں بند کرن دیاں ذمہ داریاں میں اپنے ذمہ لائی ہوئی ہیں۔ لارڈ پادری کہتا ہے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مکہ دے چودھری تاجر بیٹھے، کیسر روم دی محفل لگی ہوئی ہے، سنیے گا میرے محبوب دی صداقت دے بارے۔ کہتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازے دیاں بند کرن دیاں ذمہ داریاں میں اپنے حصہ دے اندر لئی ہوئی ہیں۔ بادشاہ سلامت ایک رات نو بیت المقدس کے دروازے میں سارے بند کیتے، پر ایک دروازہ نہیں بند ہویا۔ کیڑا دروازہ؟ باب محمد۔ بیت المقدس کا دروازہ ہے، ناؤ دا باب محمد ہے۔ میں بڑی کوشش کی تھی انہوں بند کران دی، میرے کلو بند نہیں ہویا۔ میں مصری نو بلایا ہے، مصری نے بھی کوشش کی تھی ہے، لیکن بیت المقدس کا دروازہ باب محمد بند نہیں ہویا۔ اسی چند لوگوں نے زور لگایا ہے، زور لگا کے اسی بند کرن دی کوشش کی تھی ہے، لیکن باب محمد بند نہیں ہویا۔ بادشاہ سلامت بیت المقدس دروازہ اور باب محمد میں کھلا چھڑ کے آ گیا۔ صبح دے ٹائم گیا، میں دروازے نو ہاتھ لایا ہے، محسوس انجندہ ہے کہ دروازہ میرا انتظار کر رہا ہے بند ہون واسطے، فوراً بند ہو گیا ہے۔ میں اس پتھر دے قریب گیا جس پتھر دے نال انبیاء سواریاں بندے سن، اس پتھر دے نال سواری دے نشان بھی پائے۔ میں محمد نو دیکھیا تا کوئی نہیں، میں محمد نو جانتا تا کوئی نہ، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہنے کہ میں نو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے تو اس بات دی میں تصدیق کرنا جڑا باب محمد بند نہیں ہویا، جڑے پتھر دے ارد گرد سواری دے نشان پائے گئے۔ اللہ کریم نے اس رات نو بیت المقدس نو کھلا رکھیا ہے تو محمد دی سیر واسطے کھلا رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور میسج، بالکل آخری باتاں اسی اندازہ لگاؤ، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پہنچے؟ بیت المقدس تو پہلے آسمان تھے، پھر دوسرے آسمان تھے، تیسرے تھے، 7 آسمانہ تو اوپر، پھر کتنے پہنچے؟ سدرۃ المنتہا، پھر بیت المعمور، اور جنت کی سیر کرائیے۔ جدو میرے محبوب جنت کی سیر کر رہے سن، توجہ توجہ، تو سارے آسمان بھی میرے محبوب تو تھلے، سارے آسمان میرے محبوب تو تھلے، 7 زمینہ بھی میرے محبوب تو تھلے، سارے نبی بھی میرے محبوب تو تھلے، ساری کائنات میرے محبوب تو تھلے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں، میرے محمد کا اتنا مقام ہے جویں معراج والی رات سارے نالوں اوپر میرا محمد پہنچ گیا ہے۔ شان اور مقام کے لحاظ نالی میں اللہ نے اپنے محمد نو اسی طرح بدلاتا کر۔ آخری بات، آئی تے جمعہ دا میسج، آئی تے جمعہ دا پیغام، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہویا، اے بات قرآن تو ثابت ہے، اے بات صحیح حدیث تو ثابت ہے، کثرت نال حدیث تو ثابت ہے، سارے علماء بیان کرتے ہیں، پہلے حدیث بیان کرتا ہے معراج ہویا ہے، اور اسی طرح بریلوی بیان کرتا ہے معراج ہویا ہے، اسی طرح شیعہ مندہ ہے کہ معراج ہویا ہے، دو بندی مندر معراج ہویا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ معراج سنو یہ درس دے رہا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر موجود ہے نا، تو بیت المقدس دے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر میرے محبوب بیت المقدس کے اندر پہنچے تو پھر مکہ دے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر پہلے آسمان تھے تو پھر زمین تے نہیں ہے، دوسرے آسمان تھے تو پہلے تے نہیں ہے، جنت دے اندر ہیں تو دنیا تے نہیں ہے۔ اگر دنیا تے واپس آ گئے تو پھر جنت دے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ اپنایا جائے کتاب و سنت کے مطابق، اگر یہ آکھے جائے کہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود، تو واقعہ معراج دا انکار لازم آتا ہے۔ واقعہ معراج یہ گل دس رہا ہے کہ ہر جگہ تے موجود کہیں دی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔
اس واسطے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی بیت المقدس تو لائے گئے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت اللہ تو لائے کے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس تو پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے تک، چوتھے تک، پانچویں، چھے، سات آسمان تک، پھر جنتی سیر کروائی، جہنم تو مشاہدات کروائے، واپس میرے محبوب نے تشریف واپس لے کے آئے کہ دسیا کائنات دے لوگو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا او مقرب بندہ ہے، او میں محمد میرا وہ نبی ہے، اتنی شان والا اتنی عظمت والا ہے کہ اپنے محمد میں او مقام عطا کیتا ہے کہ جڑا آج تک کسی پیغمبر نو اور نہیں عطا کیتا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو جمع ہو جاؤ، میرا میسج ہے تو محمد رسول اللہ دی سنت دے اوپر چھڑ دیو فرقہ پرستی، چھڑ دیو دھڑا بندیاں، اپنے آپ نو منسوب کر لو تو میرے محمد دی طرف، نماز پڑھو تو نہیں پڑھو جی میرے محمد نے پڑھی ہے، روزے دے طریقے ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے جی میرے محمد نے روزے دے طریقے بتلائے، اذان دا طریقہ، صدقہ خیرات دے طریقے، حج اور عمرہ دے طریقے، خوشی اور غمی دے طریقے ہونے چاہیے جی میرے محمد دے نال جڑے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے۔ اللہ دسیا ہے کہ میرے محمد دی موجودگی دے اندر میرے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبراں دیاں بھی باتاں نہیں چل سکدیاں، میرے محمد دی موجودگی دے اندر میرے اپنے پیغمبراں بھی جڑے لوگ موجودگی دے اندر مصلی امامت نہیں آ سکدے۔ اس واسطے میرے محمد دی شریعت دے ہوندیاں اپنے آپ نو کسی اور دی طرف منسوب نہیں کرنا، اپنی نسبتاں کرنی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، اور امت کے اندر جوڑ اگر پیدا ہو سکتا ہے تو ایک ہی شخصیت ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ امت نو جوڑیے گا، میرے محبوب کی زندگی سے جوڑیے گا، امت کے اندر تفرقہ ختم کیجئے گا، اتفاق پیدا کیجئے گا، تو میرے محمد کی سیرت اور میرے محمد کی اتباع پر جمع کیجئے گا۔ میں راج دے وچوں کچھ تحفے بھی ملے، جدو ساڑھے توڑے دوست احباب سفر پہ جاندے نا تحفہ لائے کے آدھا ہے جی مری تو تحفہ لائے کے آیا، اے جی مکہ تو تحفہ لائے کے آیا، اے جی مدینہ تو تحفہ لائے کے آیا، سبحان اللہ۔ لیکن میرے محبوب گئے نا آسمانہ تے جنت دی سیر کیتی ہے، اللہ دے نال ملاقاتہ کی دیا، اللہ دے طرف بھی کچھ اس امت نو تحفے ملے زندگی لے کے انشاءاللہ اس نے تحفہ دے متعلق آئندہ جمعۃ المبارک والے دن بات ہوئے گی۔ اللہ پوری امت مسلمانوں عمل کرنے دی توفیق